اور صحیح بخاری میں قتل حمزہ والا چیپٹر نکالیں، واشی کی توبہ کے لیے حضرت بلال حبشی لے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کو بھی فتح مکہ پہ آپ معاف کر دیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس واشی آیا فتح مکہ کے موقع پر، واشی کو حضرت بلال نے سفارش کروائی کہ یا رسول اللہ میرے کہنے پہ معاف کر دیے جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا شروع سے ایک طریقہ واردات یہ رہا ہے، اس کی کوشش یہ ہے کسی بھی طریقے سے امت مسلمہ کے دلوں سے صحابہ کرام کی عظمت اور صحابہ کرام کی محبت کو نکال کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بغض اور اختلافی مسائل اس انداز میں پیش کر کے امت مسلمہ کے قلوب سے وہ صحابہ کرام کی محبت کو نکال کے صحابہ کرام کا بغض پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ لہٰذا اب تو یہ چہرے کھل کر سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ میں نے شروع کی ویڈیوز کے اندر آپ سے یہ بات کہی تھی کہ انجینئر صاحب کا بنیادی ہدف وہ صحابہ کرام کی ذات ہے، لہذا صحابہ کرام کی جو ذات ہے وہ ان کو لے کر کوشش یہ کر رہا ہے کہ ان کے اختلافی مسائل اور ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں جو بظاہر خامی یا عیب کی شکل میں ہوں ان کو اس انداز میں وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ صحابہ کی محبت اور جو ان کے ایمان افروز واقعات ہیں قوم اور امت ان کو قطع نظر کرتی ہوئی، قوم اور امت نوجوان نسل ان کو قطع نظر کرتے ہوئے وہ صحابہ کرام کے بارے میں دلوں کے اندر بغض پیدا کر لیں۔ اسی طرح وہ مختلف شخصیات کو لیتا رہا ہے۔ لہٰذا ایک کلپ میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا اس پر کہ انجینئر صاحب کے نزدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصداق کون ہیں کہ خدا ان صحابہ سے راضی ہو گیا، اس سرٹیفکیٹ کا مصداق کون سے صحابہ ہیں، اور رضی اللہ عنہ کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ ایک دعائیہ کلمہ انجینئر صاحب کی مراد رضی اللہ عنہ دعائیہ کلمات کا مصداق کون سے صحابہ ہیں، میں اس پر انشاءاللہ عنقریب ایک ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت وحشی رضی اللہ عنہ ان حضرات کے حوالے سے ایک انجینئر صاحب کی علمی خیانت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور آج میں یہ آپ حضرات کے سامنے دعویٰ کر رہا ہوں، میں اپنی پوری ٹیم سمیت یہاں تک کہ جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں میں ان تمام اپنے فالوور سمیت انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے تیار ہوں، ان کے نظریات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں اگر میرے اس دعوے کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب جھوٹا ثابت کریں۔ اور وہ دعویٰ کیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ نقل کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ لوگ موت کے خوف سے مسلمان ہوئے تھے، اور انہی میں سے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، حضرت وحشی کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت وحشی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا غزوہ احد کے اندر۔ مسلمانوں کے خلاف بہت لڑائیوں میں یہ شریک رہے ہیں، لیکن جب ایمان دل کے اندر گھر کر گیا اور ان کے دل کے اندر شرمندگی کی کیفیت پیدا ہوئی، اور یہ لوگ جب دیکھتے چلے گئے کہ ہمارے پاس نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے، دنیا ہو اور آخرت ہو، تو دنیا اور آخرت کی نجات کا راستہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ لہٰذا یہ حضور کی مجلس میں حاضر ہو کر جب یہ مسجد نبوی کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے چہرے کو اپنے جسم کو چھپایا ہوا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ کر پہچان نہ لے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضرت وحشی کے اوپر انتہا درجے کا غصہ تھا، لہٰذا یہ اپنے آپ کو چھپا کر مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے۔ جب یہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں حرم میں تو حضور کی نظر پڑی اور صحابہ کی نظر پڑی، تو ان کو صحابہ کرام مارنے کے لیے اٹھے کہ وحشی کی جب ایک آواز بلند ہوئی، کسی نے کہا کہ وحشی آیا ہے، تو اس آواز کو سنتے سار ہی تمام صحابہ اٹھے اس کو مارنے کے لیے، لیکن حضور نے روک دیا۔ جب یہ قریب آئے حضور نے پوچھا کہ تو نے حضرت حمزہ کو کیسے قتل کیا تھا، میرے چچا کو کیسے شہید کیا تھا، تو یہ پورا ایک واقعہ نقل کیا۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت وحشی حضور کی مجلس میں آ کر شرمندگی کے بعد اور ایمان دل میں جب اترا تو یہ حضور کی مجلس میں آ کر براہ راست مسلمان ہوئے ہیں۔ لیکن انجینئر صاحب کی سنیں کہ انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی تھے اور حضرت وحشی بھی حبشی تھے، تو ان کے کہنے سے کہ حضرت بلال نے حضور کے آگے
سفارش کی کہ یا رسول اللہ یہ وحشی جو ہے یہ میرے خاندان سے ہے، یا رسول اللہ اس کی توبہ کو آپ قبول کر لیں، کہ یا رسول اللہ اس کو میں امان دیتا ہوں، میری سفارش کو آپ قبول کر لیں۔ حضرت بلال کی سفارش پر حضور نے اس کی توبہ کو قبول کیا اور اس کو امان دی، اور یہ مسلمان ہوا موت کے خوف سے۔ کی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے، واشی نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ ویسے تو بھاگ کے وہ طائف چلا گیا تھا۔ حضرت بلال حبشی بھی چونکہ حبشی تھے، واشی بھی حبشی تھا، جہاں باقی لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے امان حاصل کی فتح مکہ کے موقع پہ، تو انہوں نے بھی حضور سے کہا کہ رسول اللہ میں بھی اس کو امان دینا چاہتا ہوں، میں اس کو قائل کر لوں گا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ چوتھا جو عبداللہ بن سعد بن ابی سرح تھا، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا، اور سیدنا عثمان ذرا نرم دل تھے، انہوں نے اپنے اس رشتہ دار کو چھپا لیا، بجائے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے۔ ان کے اندر جو ایک شفقت کا مادہ پایا جاتا تھا، سمجھ لیں ان کی ایک کمزوری تھی، اس کمزوری کی وجہ سے انہوں نے ان کو چھپا لیا۔ تو واشی تیار ہو گیا، حضرت بلال نے لا کے حضور کے سامنے پروڈیوس کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ آپ کے سامنے انجینئر صاحب حوالہ دے رہے ہیں بخاری شریف کا۔ حضرت آپ بخاری شریف چھوڑیے، بخاری ہو یا مسلم ہو، احادیث کتب میں سے آپ کسی ایک صحیح روایت کو ہمارے سامنے بیان کریں کہ حضرت وحشی حضرت بلال کے کہنے سے مسلمان ہوئے، اور حضرت وحشی کو حضور کی مجلس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، اور حضرت وحشی کو امان حضرت بلال نے دلوائی تھی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اگر یہ مرزا صاحب ثابت کر دیں تو میں انجینئر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنے نظریات کو چھوڑ کر انجینئر صاحب آپ کے نظریے کو فالو کروں گا۔ یہ ان کا ایک طریقہ واردات رہا ہے۔ اب یہ وحشی کو موت کے خوف سے مسلمان قرار دے دیا۔ حضرت وحشی کے گویا کہ یہ ایمان ان کے نزدیک وہ حقیقی ایمان نہیں تھا، بلکہ خوف کا اور ڈر کا ایمان تھا۔ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمارے اس دعوے کی تردید کریں، جو آپ کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت وحشی کی آپس میں کسی قسم کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی، نہ یہ آپس میں رشتہ دار تھے اور نہ ان کا کوئی قریبی ایسا تعلق تھا۔ کسی کتاب کے اندر بھی ان کا کوئی رشتہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ بھی حبشی تھے اور یہ بھی حبشی تھے، یہ ضرور کتابوں کے اندر آپ کو ملے گا۔ نہ ان کی سفارش ثابت ہے اور نہ ہی ان کی کوئی قرابت اور نہ ہی ان کی کوئی رشتہ داری ثابت ہے۔ لہٰذا آپ صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی چیزیں گھڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور یہ ایک آپ نے گویا کہ حضرت بلال کے اوپر اور حضرت وحشی کے اوپر ایک الزام دھر دیا کہ حضرت وحشی کا اسلام اور ایمان یہ موت کے خوف سے تھا، ڈر کا ایمان تھا ان کا، حالانکہ ان کا ایمان ڈر کا نہیں تھا۔ باوجود اس بات کے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب باوجود اس بات کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت وحشی کے قتل کرنے کا حکم دیا تھا نام لے کر، لیکن جب اس کی توبہ قبول ہوئی ہے اور اس کے دل میں ایمان اترا ہے، حضور نے اس کی توبہ کو بھی قبول فرمایا ہے۔ ایک بات تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی سے یہ کہہ دیا تھا کہ اے وحشی، جب آپ میرے سامنے آتے ہو مجھے میرے چچا کی یاد آتی ہے، لہٰذا میرے سامنے نہ آیا کریں۔ اس کے علاوہ کتابوں کے اندر سفارشیں اور امان دلوانا اور موت کے خوف سے ایمان لانا، اس قسم کی کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے۔